رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا. جیسے جسم کا کوئی عضو اگر تکلیف میں ہو تو وہ تکلیف سے اسی عضو تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بے چینی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کی مثال کہ اگر کسی ایک مسلمان کو اگر واقعتاً اسلام ہے، واقعتاً ایمان ہے، ایمانی غیرت و حمیت ہے، تو اگر ایک مسلمان بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو اس تکلیف کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو بے چین ہو جانا چاہیے جب تک کہ وہ تکلیف رفع دفع نہیں ہو جاتی. یہ ہمارے مسلمان ہونے کا، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے امور کو، مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہ دے وہ ہم میں سے نہیں. وہ چیزیں یا وہ تکلیفیں یا وہ مصیبتیں جن سے مسلمان دوچار ہیں، اگر اس کو اہمیت نہ دے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں. ایک زمانے تک مسلمان اس اصول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر جمے رہے. جب بھی مسلمانوں کے کچھ لوگ، مسلمانوں کے کچھ افراد تکلیف سے دوچار ہوتے تو سارے مسلمان جو ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے متفکر ہو جاتے، بے چین ہو جاتے. ایسے کئی واقعات ہماری تاریخ کے اندر ملیں گے، خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں نہیں بلکہ بعد کے اندر بھی. حجاج جیسا ظالم جس نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلم راجہ داہر نے جو ہے مسلمانوں کے قافلے کو قید کر لیا، تو حجاج نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ جو ہے ان کی فریاد رسی کے لیے، ان کی مدد کے لیے لشکر روانہ نہ کر دوں. جب تک نہ غسل کروں گا نہ آرام کروں گا. اور ویسے ہی کیا، جب تک کہ اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو روانہ نہ کر دیا تب تک وہ سکون سے نہیں رہ پایا. ایسی ایک مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں اسلامی تاریخ کے اندر. روم کا ایک شہر تھا عموریہ نام کا، وہاں رومیوں نے ایک مسلمان خاتون کو تکلیفیں پہنچا کر قید کے اندر ڈال دیا. اس زمانے میں ہارون رشید کے بیٹے معتصم باللہ بغداد پر حاکم تھے، حکمراں تھے، خلیفہ تھے. اس عورت نے آواز لگائی، واہ معتصمہ. معتصم باللہ تک کسی طریقے سے یہ خبر پہنچی. اس نے اسی وقت سے جو ہے اپنے اوپر آرام کو حرام کر دیا اور تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھا جب تک کہ عموریہ پہنچ کر اس خاتون کو اس ظلم سے جو عیسائیوں نے اس پر کیا تھا نجات نہ دلا دی. حالانکہ عموریہ کوئی پڑوس میں نہیں تھا، بغداد سے کئی سو میل کے فاصلے پر. تو جب تک یہ چیزیں، حالانکہ معتصم باللہ کوئی بہت دیندار بادشاہ بھی نہیں، لیکن غیرت، اسلامی حمیت، آپسی تعلق، اسلامی اخوت اور بھائی چارگی جب تک مسلمانوں کے اندر رہی، مسلمان غالب رہے. اور جب یہ صفت مفقود ہو گئی، یہ صفت فوت ہو گئی، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا، ایک دوسرے کا غم محسوس کرنا، تو مسلمان محکوم ہو گئے. جب تک یہ چیز تھی، یہ صفت تھی، مسلمان غالب تھے. اور جب یہ صفت مفقود ہو گئی، یہ صفت فوت ہو گئی، تو مسلمان پستے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے جا رہے ہیں.